وہ صابن سے تھری شاور کے نیچے کھڑی تھی. پانی آتے آتے یہ ایک دم رک گئی. وہ چلائی تھی کہ اچانک سے پانی کو کیا ہوا تھا. اس کو سمجھ نہ آیا. چہرہ مکمل طور پر صابن سے لتڑا ہوا تھا اور پانی تھا کہ آ کر ہی نہیں دے رہا تھا. اس کو اس وقت بری طرح رونا آیا. کسی کو کیا بولے سمجھ نہیں آیا. ایک دم اس کو خیال آیا تھا کہ شہریار تو باہر بیٹھا تھا. وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی مگر صابن کی وجہ سے اس کا پیر بری طرح پھسلا. اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی وہ منہ کے بل زمین پر جا گری. اس کے لبوں سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی. اس اندھے کو کیا بولوں؟ سن بھی لے گا تو چلائے گا کیسے؟ نظر بھی تو کچھ نہیں آتا اس کو. وہ اپنے سر کو سہلاتی کھڑی ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی یہ ایک دم شاور میں سے پانی گرنے لگا. اس نے خدا کا شکر ادا کرتے تیزی سے شاور کی جانب دوڑ لگائی تھی. باہر بیٹھے شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی. وہ اس کی ہر چیز سے باخبر رہتا تھا. بے خبر تھا تو وہ خود سے بے خبر تھا. جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اسے باخبر اور خود سے بے خبر رہنے لگا تھا. تقریباً آدھا گھنٹہ شاور لینے کے بعد وہ اپنے وجود پر باتھ روب گاؤن لپیٹے واش روم سے باہر آئی. اس کا بھرا بھرا جسم اس خوبصورت سے باتھ روب گاؤن میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا. گلابی چہرہ نہانے کی وجہ سے مزید گلاب ہو گیا تھا. وہ خود کا چہرہ دیکھتی بے ہلکا سا مسکرائی. شیشے میں اس کو اپنے پیچھے بیٹھا شہریار نظر آیا. شہریار کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی. اس شخص کو دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کا موڈ اچھا رہتا تو کم از کم یہ اس جنم میں نہیں ہو سکتا تھا. اوف اللہ، میں بھی کس کے بارے میں سوچنے لگی. یہی اندر ملا ہے مجھے اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے. اپنے چہرے پر موئسچرائزر لگاتے ہوئے سرخ نگاہوں سے اپنے پیچھے بیٹھے شہریار کو دیکھنے لگی. جب جب اس شخص کو دیکھتی تھی تب تب جی چاہتا تھا کہ اس شخص کا قتل کر دے. اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ اس کی شادی کرانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بیٹی اسد خوبصورت لڑکی تھی اور وہ کسی کا بھی خواب بن سکتی تھی. اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کری کہ اس کے لیے وہ اب اپنے ماں باپ کو کبھی زندگی میں بھی معاف نہیں کرنے والی تھی. مانتی تھی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی مگر باپ تو سگا تھا نا. اس کا سگا باپ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کو کسی ایسے لڑکی کے ساتھ کیسے بیاہ سکتا تھا جو پیدائش کے اندر تھا؟ آج یہ سوچتی تھی کہ اس کے سینے میں سانپ لوٹ جاتے تھے. اس نے زہر خان نگاہوں سے اپنے پیچھے بیٹھے شہریار کو دیکھا جو اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا. اس کی سرخ ہوتی نظروں کو دیکھتے وہ بری طرح نظریں چرا گئی. ایسا لگتا تھا وہ شخص دیکھ رہا ہے. دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا. بھلا وہ اندھا اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کافی سوچ بچار کے بعد اس کو آخر کار خیال آ ہی گیا کہ یہاں وہ نامناسب حلیے میں کھڑی تھی اور اس کو کپڑے بدل لینا چاہیے تھا. سوچتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھایا مگر دوسرے ہی لمحے وہ رکی. ڈریسنگ روم میں جا کر کیا کروں؟ یہ اندر تو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کے سامنے بدلوں یا کہیں اور دیکھ تو مجھے کوئی بھی نہیں رہا تو کیوں نہ میں یہی بدل لوں. یہی بدل لیتی ہوں. ایسے سر چھڑکتے اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھولی. صوفے پر بیٹھے شہریار نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لی. دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا گاؤن اتارتے زمین پر پھینکا تھا. اس کا خوبصورت شیشے جیسا بدن دیکھتے بری طرح اپنے ناخنوں کو اپنے گوشت میں گاڑ دیا. دوسرے ہی لمحے وہ کھڑا ہوا تھا. اس کو کھڑے ہوتے دیکھ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرائی مگر دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے نارمل ہو گئی. وہ شخص پہلے کہاں دیکھ سکتا تھا؟ پھر وہ اٹھ کر کہیں بھی جائے. اس نے تیزی سے اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں میں تھامے. اس سے پہلے کہ وہ ان کپڑوں کو پہنتی اس کے قدم زمینیں جکڑ لیے. شہریار اس کی جانب آ رہا تھا. اس کے قدموں کو دیکھتی حیران. ہاں، آج اس شخص کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی. آج اس کے قدموں میں کہیں بھی وہ سب نہیں دکھ رہا تھا جو سب آج سے پہلے دکھتا. وہ اس کے بے حد پاس آ کر رکا. ہلکے سے مسکرایا. اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ مر گئی تھی. واللہ وہ مر گئی تھی. وہ حسین شخص مسکرایا. اونچا لمبا قد، کثرتی باڈی، خوبصورت نئے نقش اور بھینچے ہوئے گلابی لب، ساتھ ہی خوبصورت سی چہرے پر پھیلی داڑھی. وہ شخص چلتی پھرتی تباہی تھا. وہ شخص کسی بھی لڑکی کا دل آسانی اپنی جانب کر سکتا تھا مگر اگر اس شخص میں کہیں کوئی کمی تھی تو وہ کمی یہی تھی کہ یہ شخص آنکھوں سے اندھا تھا. مگر ابھی جس طریقے کی حرکتیں وہ کر رہا تھا اسے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شخص اندھا ہے. شہریار ہلکے سے مسکراتے اس کے کندھے کو چھو گیا. اس کا لمس پاتے اس کے جسم میں کرن دوڑا. وہ بھلا
اس کو کیسے چھو سکتا تھا؟ وہ تو اندر تھا، پھر وہ کیسے اس کو ایگزٹ چھوڑ سکتا تھا؟ اس کو کیسے معلوم تھا کہ وہ اس کے آگے کھڑی تھی؟ وہ حیران و پریشان شہریار کو دیکھے جا رہی تھی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کی نازک سی دھڑکنوں کو چھوا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ وہ اس کا محرم تھا اور وہ یہ سب اس کے ساتھ ابھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ اس کا یہ سب ابھی سہ سکتی۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر واللہ عالم وہ شخص دور نہیں جا رہا تھا۔ وہ مزید اسے قریب آ کر اس کو سختی سے جکڑ گیا۔ خوف سے اس کی حلق سے چیخ نکلی، وہ تو اندر تھا، پھر اس کو کیسے معلوم وہ یہاں کھڑی تھی؟ وہ دوبارہ سے اس کی دھڑکنوں کو چھو رہا تھا، اور وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہونا یا نہ ہونے کے مقدمے سے الجھی ہوئی تھی، اس وقت اس کو یقین آ گیا تھا کہ وہ شخص اندھا نہیں تھا بلکہ وہ اندھا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ مگر کیوں کیا تھا اس نے یہ؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا سوچ رہی ہو ڈارلنگ؟ اس کا دھیما سا لہجہ محسوس کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس نے رخ موڑتے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ واللہ اس شخص کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ ایک دم اس کا سر گھوما، اس نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے خود کو حواسوں میں لانے کی کوشش کری، مگر نہیں، حواس اس وقت کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، یکدم وہ بے ہوش ہوتی اس کے مضبوط باہوں میں گری۔ اف، وہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں میڈم، ابھی سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میڈم کے ساتھ اصل میں یہ سب کروں گا تب میڈم کا کیا حال ہوگا؟ شہریار اس کے سر چہرے کو دیکھ کر سوچوں میں گم ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہلکا سا مسکراتے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ میری جان، مجھے ڈرامہ ابھی مزید کنٹینیو کرنا تھا، مگر تم نے مجھے اس ڈرامے کو بیچ میں ہی روکنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کی سزا یہ ہوگی کہ آج ہی رات میں تمہیں اپنی باہیں اپنا بناؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کے کانوں کو چومتا اس کے بستر پر لٹا گیا۔ شاید میڈم نے صبح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی، یا پھر اس کی حقیقت وہ کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے بالکل برابر میں شہریار کو بیٹھے دیکھ وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ جب سے اس کی اور شہریار کی شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ شہریار کے ساتھ اظہر بدتمیزی کرتی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اندھا تھا۔ مگر ابھی جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کا متاع حیات اندھا نہیں بلکہ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ اب اس سوچ میں مگن تھی کہ وہ اب اپنے پرانے لہجے کی خلاصی کیسے کریں۔ شرمندگی اصل شرمندگی تھی جس نے اس کو گھیر لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہے جانے من؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی گمبھیر آواز سنتے ہی اس کے کان کھلے سرخ پڑے ہیں۔ آج سے پہلے اس کی باتیں سن کر اسے صرف غصہ آتا تھا، آج پہلی بار اس کی باتوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ تمہیں میرا سچ پتہ چل گیا، میں اب مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لٹاتا اس کے اوپر آیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اندر موجود دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنوں پر خفت ہوئی۔ اگر دل کے دھڑکنے کی آواز آتی تو شاید آج پوری کی پوری دنیا بحری ہو جاتی۔ اس شدت سے اس کا دل اس وقت دھڑک رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر پھیل کر لیٹا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر سے پیر تک کپا کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں کبھی بھی شہریار نے اس کے قریب آنے کی رسائی حاصل نہیں کی تھی۔ آج پہلی بار تھا جو وہ کیوں ایسے کر رہا تھا، اور وہ برداشت کے باوجود بھی اس کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اچانک اسے ہوا کیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے اس کی پلکیں رک سجی تھی۔ وہ مرد انتہا کا خوبصورت تھا۔ اگر ایسے دیکھو گی نا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، وہ نرمی سے اس کے کان میں کہتا اس کے چہرے کو مزید گلابی کر گیا۔ تو تم دیکھ سکتے ہو؟ اس کی بات سنتے مسکراتے ہوئے پوچھے۔ ہاں، تمہیں کوئی شک؟ وہ ہنستے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ سد بد بھلائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ کل تک وہ اس کی نیلی آنکھوں کو کتنا کچھ بولا تھا۔ اس کے بدصورت الفاظ صرف یہی تو ہوا کرتے تھے کہ اتنی پیاری آنکھیں ہونے کا کیا فائدہ جو دیکھ ہی نہ سکتا، اور ان سب چیزوں کا اظہار خیال وہ اونچی آواز میں کرتی تھی تاکہ وہ سن سکے۔ اس کو اپنی آنکھوں میں کھوئے دیکھ شہریار کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ دوڑی اور نرمی سے جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ اس اچانک پار کے لیے سرمش تیار نہ تھی۔
وہ ہوش میں آتی پھٹی پھٹی نگاہوں سے شہریار کو دیکھنے لگی جو سختی سے اس کے لبوں کو جکڑے ان پر اپنی شدت ڈھاتا جا رہا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں کا رس پینے کے بعد وہ سرخ آنکھیں لیے پیچھے ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سرخی کے علاوہ کوئی بھی رنگ دیکھنا مشکل ہوا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہتا، اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا کے۔ سرمش کے لبوں سے کرہ نکلی۔ اس کی کرہ سنتے وہ نرمی سے اس کے کان کے پاس اپنے دی جانے والے زخم پر نرمی سے مرہم رکھ گیا۔ چوٹ خود لگائی تھی تو مرہم بھی تو دینا تھا نا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتے اپنے لبوں کو کپانے سے روک نہ پائی۔ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے شہریار کے حلق میں کانٹے چبھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہر چیز کو پرے کرتا اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو جکڑ چکا تھا۔ اس کی اتنی سختی پر سرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے پر گرے تھے۔ وہ پرسکون ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شخص اتنی محبت سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کو خود سے دور ہٹا سکے۔ آنکھوں کے پیچھے آج سے 6 ماہ پرانا منظر دوڑ رہا تھا، جہاں وہ ایک بے حد مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ دھوپ شدت کی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو پوری طرح کھولتے آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کری، مگر سورج نے اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی تیز روشنی سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند کر لیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے کو دوبارہ سے زمین پر کر گئی۔ سیاہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر گئے تھے۔ آخر زندگی اس کے لیے کب آسان ہونے والی تھی؟ کیوں تھا اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں تھی اس کی زندگی میں اتنی آزمائش؟ اس کے دل نے سے سوال کیا، اور یہی وہ سوال تھا جو وہ اللہ سے بھی کیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک آزمائشوں میں ہی تو زندگی گزاری تھی۔ وہ وقت کب آنا تھا جب اس آزمائش کو اس کی زندگی سے چلا جانا تھا؟ شاید ایسا وقت کبھی نہیں آنا تھا۔ اس کو خود ترسی کا دورہ پڑا۔ دھوپ پہلے سے بھی زیادہ کڑک ہو چکی تھی۔ اب وہ اس گرم دوپہر میں یہاں کھڑے ہو کر اپنا تکیہ ٹکا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چل پڑی۔ گھر ابھی بھی کوئی 15 منٹ کی مسافت پر تھا، اور اس کو یہ 15 منٹ کسی جہنم سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ لوگ گرمی سے مر رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے گھر والوں کو اس پر افسوس نہیں آتا تھا۔ ماں کا تو سمجھ میں آتا تھا نا کہ وہ تو ستیلی ماں تھی، مگر باپ وہ تو سگا تھا نا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے کیوں کرتا تھا؟ اپنے باپ کا خیال آتے اس کی آنکھوں سے آنسو امٹ پڑے۔ بچپن کے وہ چند واقعے یاد آئے تھے جس میں اس کا باپ بالکل ویسا تھا جیسے آئیڈیل باپ، مگر واقعی گہرائیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کے باپ کی محبت بس کچھ دن کی تھی۔ جیسے ہی اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اس کے لیے بدل گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اللہ نے اس کو ایک کر رکھا تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کے مزید بہن بھائی ہوتے تو آج وہ 20,000 کی زندگی میں سروائیو کر رہے ہوتے۔ اس کا دل مزید دکھا تھا۔ اس کی ماں کو مرے 1 مہینہ ہوا تھا جب اس کا باپ اس عورت کو لیے اس گھر میں داخل ہوا جو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے اس کا دل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے 40ویں تک کا انتظار نہیں کیا۔ دل بری طرح دکھا تھا۔ یقیناً اس کی ماں نے بھی قبر میں کروٹ ضرور لی ہوگی۔ اسے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھتے وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کا باپ اس اجنبی عورت کا ہاتھ تھامے اس کے برابر سے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ زمین پر بیٹھے دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی ماں کا 40واں ہو جاتا، اس کا باپ یہ سب کرتا، پھر سمجھ بھی آتا، مگر اس کی ماں کو مرے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا، اور اس کے باپ نے کیا کیا؟ اس کے دل سے اس عورت کے لیے بددعائیں نکلنے لگی تھی۔ اس نے اس روز آدھا دن آنگن میں بیٹھ کر ماتم منایا تھا۔ جب کوئی اس کے پاس نہ آیا تو وہ تھک ہار کر اٹھی خود ہی اندر چلی گئی تھی۔ اگلے دن تقریباً 9 بجے کے ٹائم اس کا دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ جب وہ جو فجر کی نماز پڑھ کر سوئی ہوئی تھی، اس اچانک افتاد پر جھٹکے سے جاگی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ڈالا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے۔ وہ ہولتے ہوئے دروازے کو کھول گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ساتھ جو ہوا اس نے اس کی پوری ہستی کو ہلا ڈالا۔ وہ عورت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، وہ عورت اپنی پوری قوت سے اس کے چہرے پر چمان چڑھ چکی تھی۔ ہاں ڈرام، صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتے ہیں کیا؟ تجھے نہیں پتا؟ وہ دھاڑی اس عورت کی دھاڑ پر وہ گھبراتی بری طرح پیچھے ہوئی۔ وہ جو کل رات یہ فیصلہ کر کے سوئی تھی کہ وہ اسے نہیں دبے گی، نہ وہ اسے ڈرے گی، صبح اٹھ کر ایک چماٹ کھاتے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے یہ دنیا اندھیر ہو چکی ہے۔ اس نے صرف آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو پیچھے بیٹھا آرام سے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس عورت نے اسے تھپڑ مارا۔ اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں چبھی تھیں۔ اٹھ ہڈرام، اور اٹھ کر ناشتہ بنا۔
جتنے عیش کرنے سے کر چکی، آج کے بعد تو اتنا لمبا لمبا سوئی گی نہیں، اور اگر تو سوئی اتنا لمبا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹی اس کے کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ صحن میں منہ کے بل گرتی ہچکیاں سے رونے لگی۔ اٹھ، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کر، اٹھ کے کام کاج کر، اگر اس گھر میں کھانا ہے تو کام کاج بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے وہ اپنے آنسو پوچھ اٹھی کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا باپ زندہ تو تھا، کیا ہوا اس کے باپ کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو سپاٹ کرتے تیزی سے اندر کی جانب چلی گئی تھی، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس عورت کا تو کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ واش روم میں گئی اور شام تلک نہ نکلی۔ اس کی ماں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہی تھی۔ تقریباً شام کے 7 بجے وہ تھک ہار کر باہر آئی۔ سوچ رہی تھی کہ اس کی ستیلی ماں یہاں سے جا چکی ہوگی، مگر اگر اس دنیا میں ڈائنوں سے بڑا کوئی ڈائن تھا تو وہ اس کی ستیلی ماں تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، وہ عورت کسی جانور کے معنی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ بری طرح چیخ کر زمین پر بیٹھی، مگر وہ عورت پاس نہیں آئی تھی۔ اس رات وہ کسی جانوروں کے معنی اس عورت سے پٹی جس کو وہ آج سے پہلے جانتی بھی نہ تھی، اور اس کا باپ جس کا وہ خون تھے وہ کونے میں بیٹھا اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس دن اس کو اپنے باپ سے بے تحاشا نفرت ہوئی۔ آدھی رات تک مردہ زمین پر پڑے وہ خود ہی اٹھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا، وہ خود ہی اٹھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس عذاب کو جو کل رات اس پر آشکار ہوا تھا، وہ مان چکی تھی کہ وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کو اس آزمائش میں رہنا تھا، مگر جب تک رہنا تھا وہ اس آزمائش میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن وہ تقریباً 7 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کل والی مار وہ آج نہیں چاہتی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی اس عورت پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، مگر نہیں، اس کی ماں نے اسے یہ نہیں سکھایا تھا، اور وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ 8 بجے وہ تک گھر سے تمام کام کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ تقریباً 8:30 بجے کے ٹائم افشا کمرے سے باہر آئی۔ گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر اس کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، مگر کونے پر بیٹھی زرمش کو ناشتہ بناتے دیکھ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ صحیح کہا تھا اماں نے، پہلے دن ہی ہاتھ کس کر رکھوں گی تو ڈھنگ سے رہے گی۔ اچھا ہوا اماں میں نے تمہاری بات پر غور کروا، ویسے بھی اس کا باپ تو ہے ہی پینڈو، میں چھوڑ جاؤں گی، اس وجہ سے اس کو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں جا کر بیٹھی۔ آ کر ناشتہ بن گیا تھا تو لا کر دے مجھے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ زرمش بنا کچھ بولے اٹھتی، اس کا ناشتہ اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ تمام کام کر کے فارغ ہوتے اسے کوئی آدھا گھنٹہ لگا تھا، اور ان آدھے گھنٹے میں افشا اس کو بیٹھے دیکھ ہی رہی تھی۔ اے لڑکی، اس کو زیادہ دیکھ، وہ سخت لہجے میں بولی۔ زرمش نے ناسمجھی سے نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سب کچھ تو وہ کر چکی تھی، اب وہ اس کو کیوں روک رہی تھی؟ دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ افشا کے بعد سدھر زرمش کا چہرہ حیرت سے سردی سے سرخ ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک کے سارے کام وہ کر چکی تھی، برتن دھونا، صفائی کرنا، ناشتہ بنانا، آٹا گوندنا، پھر ایسا کون سا کام تھا اتنے سارے کاموں کے بعد بھی وہ عورت اس سے اور بھی کام کروانا؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ جواب دو۔ تھوڑی دیر تک بھی وہ بھی بنا لوں گی۔ وہ بنا بحث کیے آگے بڑھ گئی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، افشا کا تیز لہجہ محسوس کرتے وہ برداشت کی حد کو چھوتے دوبارہ سے مڑ گئی تھی۔ بولیں، کیا بولنا ہے اب کی دفعہ؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کمانا بھی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم گریجویشن کر چکی ہو، اچھا سا کام کرو، یہ گھر چلاؤ، ساتھ ساتھ اپنی شادی کا بھی سامان اکٹھا کرنا شروع کرو۔ تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہیں یہ سب کرے، اس لیے اپنا سب کچھ خود کرو، اور آدھے سے زیادہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھو، کیونکہ اگر تمہیں اس گھر میں کھانا ہے تو کمانا بھی پڑے گا۔ وہ حیرت کی زیادتی سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا باپ اچھا خاصا کماتا تھا، وہ جانتی تھی، پھر بھی یہ عورت اس سے آخر چاہتی کیا تھی؟ گم ہونے نہیں بولا، جاؤ اور جا کر کام ڈھونڈو، نارمل کام نہ ملے تو گھروں میں جھاڑو پوچھا کرو، مگر پیسے مجھے ہر مہینے چاہیے، اور اگر کہیں جاب نہ لگے تو اس گھر سے بھی دفع ہو جانا، کیونکہ میں بھوکے لوگوں کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس کی بات سنتی نہ کچھ کہے کچن سے نکل گئی۔
चाहते हुए भी वो ये नहीं कह सकती थी कि ये घर जितना उसका था उतना ही उसका भी था। इसको पहली बार एहसास हुआ था कि उसके सर से माँ की छाया के साथ साथ घर की छाया भी उठ गई थी। वो अपने बिस्तर पर गिरती फुट फुट कर रो दी। अपनी माँ शिद्दत से याद आई थी। वो अपनी माँ को याद करते करते अल्लाह से शिकवे करने लगी। क्या जरूरत थी इसकी माँ को इतनी जल्दी अपने पास बुलाने की? इसकी माँ के अलावा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसका बाप भी नहीं। पता नहीं इसकी आजमाइश कब खत्म हुई, मगर दूर खड़ी तकदीर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। आजमाइश जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, खत्म हो ही जाती है और इसकी भी आजमाइश एक ही दिन खत्म हो जानी थी। तकरीबन आधा घंटा रोने के बाद उसने अपना बराबर पढ़ा अखबार उठाया। रोज के रोज वो अखबार पढ़ा करती थी, मगर आज उसने ये अखबार किसी दूसरे मकसद से उठाया था, और जिस मकसद के लिए उसने ये अखबार उठाया था फौरन ही उसका वो मकसद पूरा हो गया। उसकी आंखें चमकी थी और वो फौरन से भी पहले खड़ी होती अपनी चादर को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेटे गई। अगर इस घर से छुटकारा पाने के लिए उसे जॉब करनी थी तो वो करने के लिए तैयार थी। कम से कम इस जलील औरत से तो उससे छुटकारा मिलता। वो अपने चेहरे पर पाउडर लगाते तेजी से इस कमरे से बाहर निकली। अफसर पीछे से आवाज़ें लगाती रह गई, मगर उसने एक भी आवाज़ सुनना ज़रूरी नहीं समझी। इस औरत की बात सुनकर वो अभी अपना इतना अच्छा वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी। वो अपने चेहरे से पसीना पोंछती इस रिक्शे से निकली। बहुत शुक्रिया भाई, इसने इस ड्राइवर का शुक्रिया अदा करते हुए उसके हाथ में पैसे रखे थे। वो ड्राइवर मुस्कुराते हुए वहाँ से जा चुका था। उसने अपनी सियाह नम निगाहें इस ऊंची इमारत पर डाली। क्या उसको यहाँ काम मिल जाना था? इसने सुन रखा था कि ऐसे बड़े बड़े ऑफिस में सिर्फ इनको जॉब मिलती है जो इसके मतलब के कपड़े पहने, और वो अपने कपड़े देख ही एक लम्हे के लिए रूहान सी हो गई थी। किसी फकीर के कपड़े भी उसके आगे अच्छे हो सकते थे। वो वहीं खड़े ऊंचा ऊंचा रोने लगी। क्या करें समझ ही नहीं आया। अगर आज इसको इस जॉब से मना कर दिया जाता तो इसकी वो हिम्मत टूट जाती जो उसने थोड़ी देर पहले बड़ी मुश्किल से मुश्तमा की थी। वो रोते रोते साथ साथ शिकवा भी कर रही थी। नहीं जानती थी कि कोई था जो अपना सब कुछ भुलाए उसे देखने में मसरूफ था। आधा घंटा अच्छे से रोने के बाद वो अपनी चादर से अपनी नाक पोंछती तेजी से इस ऑफिस के अंदर कदम रखी, जबकि साइड पर खड़ा शहरियार मुंह बनाकर रह गया था। रोने तक तो ठीक था, मगर ये चादर से नाक साफ करने भला इनको किसने कहा था? वो अपने चेहरे पर हाथ फेरता तेजी से बाहर आया। इसको बाहर आते देख उसके गार्ड तेजी से उस तक आया था। मुजम्मिल खान, वहीं रुक जाओ, मुझे तुमसे काम है और बहुत ज़रूरी काम है। खान, आप पर तो मेरी जान भी कुर्बान। बोले क्या काम है मुजम्मिल खान? अपनी जान दे देगा मगर वो काम ज़रूर करेगा। उसकी बात पर शहरियार खान के लब हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारी यही चीज़ मुजम्मिल मुझे पसंद है। खैर ये जो लड़की अभी अंदर गई है, जो अभी यहाँ ऊंचा ऊंचा रो रही थी, इसके कहने पर मुजम्मिल ने तेजी से सर हिलाया। पूरा आधा घंटा रोकर उसके सर में दर्द कर गई थी। वो भला उसे कैसे भूल सकता था? इस लड़की का मुकम्मल बायोडेटा मुझे रात तक चाहिए। कहाँ रहती है, उसके माँ बाप कैसे हैं, क्या करते हैं, सिंगल है या फिर शादीशुदा? अव्वल अव्वल टू अव्वल जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है मुझे रात तक चाहिए। ऑल टू ऑल ज़रूरी चाहिए मुजम्मिल। और अगर रात तक इसकी इंफॉर्मेशन अगर मुझे ना मिली तो तुम भूल जाना कि तुम कभी मेरे साथ काम भी कर सकते थे। नहीं साहब, कोशिश करूँगा कि रात से पहले आपको इस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। मगर साहब, आपको इस इंफॉर्मेशन चाहिए क्यों? मुजम्मिल, जितना कहा है उतना करो, बाकी की तमाम बातें तुम्हें वक्त आने पर मालूम हो जाएंगी। वो इस ऊंची इमारत को देखता हल्का सा मुस्कुराया था। वो अंदर कहीं होगी, मगर वो अभी अंदर नहीं जा सकता था। मगर हाँ, एक काम था जो वो कर सकता था, और वो था अपने दोस्त से बात करना। जिस तरीके का उसका गेटअप था, उस ऑफिसर इस इंटरव्यू से बाहर हो जाने वाली थी, मगर उसके चेहरे पर जो मजबूरी उसे देखी थी वो उसको बता चुकी थी कि उसको इस जॉब की ज़रूरत थी, और वो किसी भी हाल में उसको ये जॉब दिलवाना चाहता था। और वो ये सब उसके लिए क्यों कर रहा था ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठता, सलार का नंबर डायल करने लगा। तीसरी बेल पर सलार ने फ़ोन उठा लिया था। क्या है बेगदे? अबे तू मेरे ऑफिस से निकला है, इतनी जल्दी तुझे मेरी याद भी आ गई? भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। बकवास बंद कर अपनी, और जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन और बोल। क्या बोलना है? तुझे पता भी है मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, फिर भी मुझे तंग कर रहा है। अपनी बकबक बंद कर, मेरी बात सुन। शहरियार सर लहजे में बोला। बोल भाई बोल, तेरे लिए ही तो बैठा हूँ यहाँ।
काम धंधा छोड़ दूँ? तेरी सुनो बस। एक लड़की आएगी इंटरव्यू के लिए जिसने मुकम्मल तौर पर चादर और हिजाब किया हुआ होगा। वो लड़की जैसा भी इंटरव्यू दे, जितने भी खराब इंटरव्यू दे, तुझे इसे जॉब पर रखना है और अच्छे से अच्छी सैलरी देनी है, समझ गया तू? इसकी बात सुनते सलार के कान खड़े हो गए। तू जानता है ना मैं हरामकारी करने नहीं कह रहा। वो लड़की शक्ल से बहुत टैलेंट लग रही है, मगर उसका हुलिया थोड़ा ऐसा है जिसकी वजह से तू उसे रिजेक्ट कर सकता था, मगर रिजेक्ट मत करियो, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। क्यों भाई, कौन है वो सलार? अब की दफ़ा शरारती लहजे में बोला। जितना कहा है उतना अभी से सुन, बाद में सब कुछ वक्त आने पर बताऊंगा। बताना ही तो अभी बता, नहीं तो मैं उसको जॉब पर नहीं रखूंगा, भले वो कितना भी अच्छा इंटरव्यू क्यों ना दे दे। शेरा ने मोबाइल को घूरते हुए उसको एक मोटी सी गाली दी थी। बता, क्या ये मेरी भाभी है जिस पर तू इतनी मेहरबानियाँ कर रहा है? सलार की दफ़ा दोबारा से शरारती हुआ था। अगर अल्लाह ने नसीब में लिखा तो ज़रूर यही होगा, और अब मेरा दिमाग खाना बनकर सीधा उसका इंटरव्यू ले। पहले ही उसकी तबीयत नहीं सही, बाकी को वापस कर और उसको जॉब पर रख और अच्छे से अच्छी सैलरी उसे दे, ताकि उसको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ओके बॉस, इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, मगर हुक्म तुम चला रहे हो। चल अब बाहर में जा, फ़ोन नहीं करियो मुझे। हाँ करूँगा भी नहीं, तो इस लायक ही नहीं कि मैं तुझसे बात करूँ। रखूँगा नहीं उसको काम पर। सलार खतरनाक लहजे में बोला। अच्छा मेरे बाप, मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ कर दे मुझे और बुला ले उसको अंदर, ठीक है? तू जा, टेंशन ना ले, तेरा काम हो जाएगा। सलार मुस्कुराकर कहता फ़ोन काट चुका था। साथ साथ वो इस लड़की का हुलिया बताते चौकीदार से उसको अंदर भी बुलवा चुका था। इसके दोस्त ने इसको रखने का कहा था। वो लड़की अगर कुछ भी ना होती वो तब भी उसको रख लेता, क्योंकि ये उसके इस दोस्त का हुक्म था जो उसके लिए सबसे खास था। इसके कहने के मुताबिक वही हुआ। सलार उसको जॉब पर रख चुका था, मगर इस लड़की में टैलेंट बहुत था, ये बात वो मान चुका था। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले वो झिझकी नहीं थी, और इसकी ये चीज़ सलार को भी पसंद आई थी। वो उसको अच्छे से अच्छी तनख्वाह पर रख चुका था। अपनी तनख्वाह सुनते एक लम्हे के लिए शर्मिश हैरान रह गई थी, मगर सलार उसको मुतमईन कर चुका था। वो खुशी खुशी घर वापस आई। आफ्शा बेगम जो बिल्ली की मानिंद सहन में घूम रही थी, उसके अंदर दाखिल होते ही उस पर उबल पड़ी। कहाँ गई थी कल मुही? बता, किसके साथ मुँह काला करके आई है? बोल। कहा भी था मैंने तेरे बाप को कि तुझ पर नजर रखे, तेरे लक्षण सही नहीं है। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, वो आगे जाकर आफ्शा का मुंह बंद कर गई थी। अपना मुंह इतना खोले जितना आपकी औकात है। मेरे बारे में ऐसी बात करते हुए आप अच्छी नहीं लगती, तो एक बेटी के बाप से इस उम्र में शादी कर लें। इसके ऊपर ये बातें सूट नहीं करती। और रही बात मेरी, मैं जॉब के लिए गई थी और मुझे जॉब मिल चुकी है। आपको पैसे चाहिए थे ना, हर महीने के शुरू में आपको पैसे मिल जाएंगे, वो कहती अंदर गुम हो चुकी थी। जबकि उसकी बात सुनती आशा के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट आई। पैसा मिल रहा था उसकी बला से, वो कहीं भी जाए उसको क्या? जबकि वो अपने कमरे में बैठा इज़्तिराब से अपनी टांगों को मोड़ गया। वो लड़की एक वक्त में इतना कुछ सह रही थी, इससे बर्दाश्त ना हो सका। वो बिना कुछ सोचे समझे उठ खड़ा हुआ। जो चीज़ उसके दिमाग में आई थी वो अब इस चीज़ को कर कर रहने वाला था। आधी रात को साहिस्ता बेगम उसको अपने कमरे में दाखिल होते हुए एक हैरान हुई। खैरियत है शरिया, इतनी रात को मेरे कमरे में? जी माँ खैरियत है। वो नरमी से उनकी टांगों के पास बैठा उनके घुटनों पर अपने लब रख गया। माँ, अगर मैं आज आपसे कुछ मांगूँ तो आप मुझे देंगी? इसका लहजा सवालिया हुआ। साहिस्ता बेगम ने हल्के से मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। मेरा बेटा मेरी जान मांग ले, मैं उसे वो तक दे दूँ? माँ, एक लड़की मुझे पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर माँ वो एक छोटे घराने से है और बहुत मुश्किलों में ज़िंदगी जी रही है। इसकी माँ मर चुकी है और इसकी सुधेली माँ, इसका जीना हराम। इससे पहले कि वो और कुछ कहता, साहिस्ता बेगम उसके मुंह पर हाथ रखती। तुम्हारी पसंद पर मुझे भरोसा है, और अगर रोड पर भी रहती होती तो मैं उसे ले आती। मुझे उसका घर बता देना, कल जाकर पहली फुर्सत में उसका रिश्ता मांग लूँगी। माँ, कल से मेरा एक अहम मिशन स्टार्ट है, जिसके लिए मुझे कुछ वक्त तक नाबीना बनना पड़ेगा। सो आप उसके घर वालों को यही बताएं कि मैं नाबीना हूँ, मगर मेरे बच्चे ऐसे कैसे? वो लोग मानेंगे ही नहीं। माँ, मान जाएंगे। उसकी सुतेली माँ एक बहुत ही शातिर और लालची औरत है। नहीं भी मानी तो आप पैसे देकर उसे मना लीजिएगा। वो कोशिश करेगा कि सब कुछ एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाए। मैं मज़ीद उसको इस लालची औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा।
تم ٹینشن نہ لو شہریار، میں کل ہی اس کے گھر جا کر اس رشتے کی بات کروں گی۔ ساجدہ بیگم کی بات نے اس کے روم روم میں سکون بھر دیا تھا۔ شہریار کے کہنے کے مطابق وہ اگلے دن دوپہر ڈھلتے ہی زرمش کے گھر پہنچ گئی۔ اس معصوم کو دیکھ کر ساجدہ بیگم کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔ کیا؟ نہیں، ہم اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے، ابھی اس کے باپ کے ہاتھ میں پیسہ۔ آپ نے پوری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خرچ، کوئی جہیز نہیں چاہیے، بلکہ یہ شادی جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، میں نہیں چاہتی کہ دنیا کے سامنے یہ سارے چاؤں سوچ لے ہوں۔ ساجدہ بیگم نبت اللہ لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ کے اندھے بیٹے کے لیے ہم اپنی اتنی اچھی بیٹی کیوں دیں؟ آپ کے باپ نے، اس کے باپ نے تیز لہجے میں کہا۔ جیسا بھی ہو، مگر اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اندھا منظور نہیں تھا۔ سلیم صاحب، میں آپ لوگوں کو 20 لاکھ روپے دے دوں گی اس شادی کے لیے، بس آپ لوگ یہ شادی کرتے ہیں۔ مجھے جیسی بہو چاہیے، ایسا ہی آپ کی بیٹی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کچھ نہیں چاہیے، بس میں کل آؤں گی، اسے نکاح کر کے لے جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں۔ اس سے پہلے کہ سلیم منع کرتا، اس کی لالچی ماں سلیم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ارے آپ اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ کا جب جی چاہیں آپ آئیں اور اسے لے جائیں۔ وہ جتنی میٹھی بن سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ میٹھی بن گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی زرمش کی آنکھیں بے یقین تھی، اس کے ماں باپ اس کو ایک اندھے سے بیاہ دیں گے۔ اس نے ہی کہاں سوچا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے چلی گئی، مگر رات میں اس نے اپنے ماں باپ کے آگے صاف منع کر دیا، جس پر افشا بیگم نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اچھے سے نوچ ڈالا تھا۔ اور پری ہے کیا تو جو تیرے لیے شہزادے اتر کر آئیں گے؟ میری بات کان کھل کر سن لے، وہ عورت تیرے بدلے کے 20 لاکھ روپے دے کر چلی گئی۔ کل 1 بجے تیرا نکاح ہے، اور اگر تو نے کوئی بھی آنا پانی کری تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کا دکھ دیکھ کر زمین پر پھینک چکی تھی، دھکے دے کر، جبکہ وہ زمین پر گری شکوہ کھلا نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو پہلی بار آج اسے نظریں چلا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کو 20 لاکھ کے عوض بیچ چکا تھا۔ اس کو آج اپنے باپ سے سچ میں نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت جو اب کبھی بھی اس کے دل سے نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ اگلے دن 1:30 بجے کے ٹائم اس کا نکاح اس اندھے سے ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، اس لیے رات کے بعد اس نے کوئی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھی۔ اس کا یہی نصیب تھا، وہ مان چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس اللہ نے اس کو نصیب کتنا شاندار بنایا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ساجدہ بیگم نے رخصتی کی بات ڈال دی، جس پر اس کے گھر والے فوراً راضی ہو گئے۔ اس کے دل میں آنسوؤں کا ایک جہان آیا تھا، مگر وہ ان ذلیلوں کے لیے رو کر اپنے آنسوؤں کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کاش وہ شخص اندھا نہ ہوتا تو آج معاملات بدلے ہوتے۔ وہ خوش ہوتی، بے حد خوش۔ تمام رسموں کے بعد اس کو اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ بری طرح اپنی جگہ پر جمی۔ اس کا شوہر سامنے صوفے پر بیٹھے اسی کی طرف سر کیے ہوئے تھا۔ تباہی، وہ مکمل طور پر تباہی تھا، اتنا خوبصورت کہ دیکھ کر بھی دل نہ بھرے، مگر ایک خامی اس کی بینائی نے اس کی خوبصورتی کو آلودہ کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے بستر پر جا کر بیٹھی۔ اندھا نہیں تو دیکھ نہیں سکتا، مگر شادی کرنی ہے، وہ اونچے لہجے میں طنز کرنے لگی۔ شہریار اس کی باتیں سنتا جذباس ہوتے اپنا چہرہ موڑ گیا۔ زبان 2 دھاری تلوار تھی، اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سوچا سارا ڈرامہ یہی ختم کرتے، مگر نہیں، کچھ دن اس کو یہ سب کرنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کیا تھوڑا سا مجھے پانی ملے گا؟ اپنے لہجے کو بیچارہ بناتا معصومیت سے بولا۔ اس کی بات سنتے زرمش کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک تو پہلے ہی میں تھک گئی ہوں، اوپر سے لاٹ صاحب کو پانی دوں؟ میں تو نہیں دے رہی، اتنی ہی ہمت ہے تو خود اٹھ کر پی لو، وہ تڑک کر جواب دیتی اپنی جویلری اتارنے لگی، جبکہ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح شہریار کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی بیوی کے اندر انسانیت نہیں تھی، اس کو سمجھ آ گئی تھی، مگر دوسرے ہی دن اس کے علاوہ ہلکا سا مسکرائے۔ وہ کھڑے ہوتے جگ سے گلاس میں پانی بھرنے لگی، مطلب کہ انسانیت تھی، بس غصہ تھا۔ اس کو اپنی پانی دے دی، ٹھڑک کر دوبارہ سے بستر پر گر گئی۔ اس دن کے بعد سے اس نے بس نہیں کی تھی، وہ اس کو جتنا زج کر سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ زج کرتی تھی۔
कभी कभार तो दिल करता था कि वो सब ड्रामा छोड़ छाड़ कर उसको सच बता दे कि वो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, वो देख सकता था, मगर नहीं, उसका दिल ही नहीं मानता था। मिशन खत्म हो गया था मगर अंधेपन का नाटक वो अभी खत्म नहीं करना चाहता था। वो औरत जितना भी उसको तंग कर ले उसको हाथ पकड़ कर वॉशरूम छोड़ दिया करती थी, और यही चीज़ जो उसको दिन ब दिन इससे ज़्यादा मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। कितना कुछ करती थी ना वो इसके साथ, कितना उसे तंग करती थी, कितनी कितनी बार तो इसको पानी नहीं दिया, देती भी थी तो इतनी देर से देती थी कि बंदा बदुआ दे देकर मर जाए, मगर वो शख्स उसे कुछ भी नहीं कहता था। क्यों, आखिर क्यों वो उसे कुछ नहीं कहता था? वो एकदम होश की दुनिया में वापस आई थी, अपने बराबर बैठे शहरियार की आंखों में आंखें डालते हुए उसको शर्मिंदगी से देखी, मगर इस शर्मिंदगी को अब वो कुछ देर के लिए साइड पर रख देना चाहती थी। मानती थी कि इसने गलत किया था, मगर इससे गलत करवाया गया था। कोई भी लड़की होती वो अपने साथ ऐसा लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इसने भी वही किया था, मगर इंसानियत के खातिर शर्मिंदगी उसे अब भी बेहद हो रही थी। आपने ये नाटक क्यों किया? वो हिचकी लेती धीमे लहजे में बोली। इसकी धीमी आवाज़ पहली बार शहरियार ने सुनी थी, वरना वो उसके साथ चिल्लाया ही तो करती थी। जब पहली बार इस ऑफिस के सामने मिला था तो वो चिल्ला चिल्ला कर ऊंचा ऊंचा रो रही थी। कभी इसकी ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिली थी। शादी के बाद से लेकर अब तक वो उसके ऊपर साफ चिल्लाती थी। ऐसे लीजिए कि उसको भला कहाँ आती थी? ऐसी क्यों बात कर रही हो मुझसे? चिल्लाकर बात करो मुझसे, मुझे अब ऐसे आदत नहीं है तुमसे बात करने की। इसकी बात सुनते वो अपने लब काट कर रह गई थी। इसको शर्मिंदा होते देख वो आगे बढ़ते उसके हाथों को थाम गया। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है, बस वैसे ही मैंने एक ऐसी बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं। वाकई मैंने आपसे कब तरीके से बात करी? अपने माँ बाप का गुस्सा आप पर उतारती थी ये सोचे समझे बगैर कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे आपको बेचा था 20 लाख के एवज। इसकी बात सुनते ही शहरियार अपनी मुठ्ठियां भींच कर रह गया। ऊंचे से ऊंचा लहजा बर्दाश्त कर गया था, मगर ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। आइंदा ये बात मत करना। रही बात पैसों की, तो मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, बल्कि तुम्हारी लालची माँ को वो पैसे दिए हैं। मैं तुम्हारे से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैंने वो सब किया। अगर मैं वो ना करता तो तुम्हारी लालची माँ तुम्हारी शादी का भी मुझसे होने ना देती। मगर आपने मुझसे शादी करने के लिए इतना कुछ क्यों क्यों? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो हाथ बढ़ाते ही उसके लबों पर हाथ जमा गया। मोहब्बत करता था तुमसे, सिर्फ इसलिए ये सब किया। बहुत मोहब्बत करता था तुमसे और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए सब कुछ किया तुम्हें पाने के लिए। अगर मुझे सारी जायदाद भी लौटानी पड़ती तो यकीन मानो मैं वो भी लुटा देता। तुम मेरे लिए इतने खास हो। वो आगे आता उसके चेहरे को नरमी से अपने हाथों में थामते उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया था। मगर आप मुझसे मोहब्बत कैसे? आपने तो मुझे कभी देखा भी नहीं था। वो उसके पार से संभलती शर्माए शर्माए लहजे में बोली। अब क्या है ना, तुमने सही सवाल। अगर बात ये है कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा, तो बात ये है कि मैंने तुम्हें इस कंपनी के बाहर देखा था जहाँ तुम जॉब करती थी। इसके बाद से तुम्हारा सारा बायोडाटा निकलवाया तो मुझे मालूम हो कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, और तुम्हारी सगी माँ की कुछ महीने पहले डेथ हो गई। माँ को जब बताया तो साथ ही अंदाज़ा भी हुआ कि तुम्हारी शातिर चापलूस माँ इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इसलिए मैंने ही माँ को कहा था कि वो तुम्हारी लालची माँ को पैसे दे, क्योंकि लालची लोग पैसों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी तुम उसके सीने पर वजन थी, वो तो तुम्हें पहली फुर्सत में इस घर से निकालती। इसलिए मैंने ये सब किया। इस बात को गलत ना समझा करो मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो। ऐसी बात सुनकर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और आपने अंधे बनने का नाटक क्यों किया? अब की दफा उसने वो सवाल किया था जो उसको शुरू से लेकर अब तक पूरी तरह काट रहा था। तुम्हारे ही सवाल का जवाब देना बनता तो नहीं है, मगर शौहर हूँ और तुम मेरी पसंदीदा औरत। तुम्हारी बात मानना मेरा फर्ज है, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं बल्कि साथ साथ इस मुल्क का मुहाफिज भी हूँ। एक मिशन था जिसको ऐसे हैंडल करना था, इसलिए मैंने ये सब किया। और चाहता तो मैं सच भी बता सकता था, मगर मुझे मालूम था इतने अच्छे लड़के के साथ कम से कम तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ब्याहेगी। एक नफरत जो थी तुम्हारी माँ के दिल में, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि तुम इतने अच्छे घर में जाओ। इसलिए वो झूठ नहीं बुलवाया, ताकि वो ये सोच कर ही खुश हो जाए कि उम्र भर तुम्हारा शौहर तुम्हें देख नहीं सकता। तुम्हारे इस झूठ से दिल दुखा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ।
مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے آئی ایم ریئلی ویری سوری، پلیز مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کو ہر چیز کی امید تھی، مگر اس کو اپنی بیوی سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ شہرا اپنی حرکتوں پر گلابی ہوا تھا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے تو میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہی کیا، میری زندگی میں آئے، میری زندگی سنور گئی، میری زندگی سے ساری آزمائش ختم ہو گئی۔ مجھے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ شادی کے شروع دنوں سے لے کر اب تک میں نے آپ کو صرف تنگ کیا ہے اور جان کر تنگ کیا ہے، اس لیے پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما چکا تھا۔ سوچا تھا کہ تم سے بہت ساری باتیں کروں گا، پہلے ہی کچھ کروں گا، پھر ہی کچھ کروں گا، مگر تھوڑی دیر پہلے جو تم نے میرے لبوں کے ساتھ کیا ہے نا، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آج صبح مجھے اتنا خوبصورت سین دکھا کر تم میرے رونگٹے کھڑے کر چکی ہو، اس لیے پلیز آپ خود سے مجھے دور نہ کرو۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لیٹا کر جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر سے پیر تک گلابی ہوئی تھی۔ وہ سب چیز کے لیے راضی تھی، مگر ہمت ابھی بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتا نرمی سے اس کے کانوں کو چوم گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، تمہیں ضرورت سے زیادہ درد نہیں دوں گا، وہ نرمی سے کہتا۔ اس کے گاؤں کی ڈوری کھولتا اس کی دھڑکنوں پر چھو کیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر اس کے لبوں سے طرح نکل گئی۔ اس کی طرح سنتے وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتا، اوپر اٹھتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جان، ایسی آوازیں نکالو گی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا، اور پھر تمہارا ڈرنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے سرمش کے پسینے چھوٹے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی، وہ نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، میرے دل میں موجود یہ جنونی محبت ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں اس رشتے کو کمپلیٹ نہیں کروں گا، باقی جتنا ٹائم تمہیں لینا ہے تم لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، وہ ہاتھ بڑھاتے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے راضی ہوں شہریار، میں پورے دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اور میں اس نئی زندگی میں قدم رکھتے ہیں۔ آج سے پہلے جو کیا آپ کے ساتھ غلط کیا، مگر آج میں نہیں چاہتی کہ اب ہم دونوں کے درمیان کچھ پہلے جیسا رہے۔ اب میں سب کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ پیارا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے زندگی میں اور آپ کی زندگی میں آنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نہیں جانتی کہ آپ کی محبت میرے دل میں کب آئی، مگر یہ دل دھڑک دھڑک کر بتا رہا ہے کہ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی شرٹ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکی تھی۔ اس پر گرتے شدت سے اس کی ناک پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے لبوں سے طرح نکل گئی۔ وہ نرمی سے اس کے ناک کو چومتا، اب اس کے بدن کے ہر حصے کو چومنے لگا۔ اپنی محرم کی اتنی محبت پاتے سرمش کو اپنے آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو چومنے کے بعد وہ خود کو اور اس کو بے لباس کرتا ہے جھٹکے سے اس کے وجود میں سمایا۔ اس کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جنہیں وہ نرمی سے اپنے لبوں سے چلتا اور اس کے لبوں کو اپنے